بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج ہماری اردو کے پہلے سبق مرزا محمد سعید کو آج ہم پڑھیں گے۔ تو مرزا محمد سعید کو پڑھنے سے پہلے ہمیں جو اس کے مصنف ہیں شاہد احمد دہلوی، ہمیں ان کے بارے میں ان کا تعارف پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جماعت نحو میں بھی آپ اسی طریقے سے پڑھتے رہے ہیں کہ ہر سبق کی پڑھائی سے پہلے ہمیں اس سبق کے جو مصنف ہیں اس کے بارے میں ہمیں ان کے تعارف کو پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ بورڈ کے اندر اس سے متعلق MCQ ظاہر کرتے ہیں۔ تو بچوں، آج ہم اپنا لیکچر کا آغاز کرتے ہیں مصنف شاہد احمد دہلوی کے حوالے سے۔ وہ کب پیدا ہوئے، لیکن ان کی تاریخ پیدائش ہے 1906، جبکہ تاریخ وفات ہے 1967۔ جائے پیدائش مطلب کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام کیا تھا ان کے؟ مولوی بشیر الدین۔ جبکہ آپ کس کے پوتے تھے؟ آپ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے تھے۔ ٹھیک ہے، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کو بھی آپ جانتے ہوں گے، بڑے مشہور ادیب تھے۔ خدمات سر انجام دی، آپ نے کس میں خدمات سر انجام دی؟ پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل میں آپ نے نمایاں خدمات سر انجام دی۔ دیکھیے، آپ کی بہت زیادہ کاوش تھی کہ آپ نے پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل میں کام کیا۔ یہ پاکستان رائٹرز گلڈ ہے کیا؟ یہ بنیادی طور پر جو اہل ادب لوگ تھے کہ ان کی بنائی ہوئی ایک تنظیم کا نام ہے۔ آپ کو نوازا گیا، کس چیز سے نوازا گیا؟ 1963 میں تمغہ برائے حسن کارکردگی سے آپ کو نوازا گیا۔ یعنی کہ آپ نے جو ادبی خدمات سر انجام دی، اس خدمات کے سلسلے میں حکومت پاکستان نے آپ کو تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ آپ نے اپنی جو ادبی جو کاوشیں کی ہیں، آپ کی جو ادبی جو کام ہے، وہ کس صنف میں آپ نے کام زیادہ تر کیا ہے؟ وہ آپ کا جو زیادہ تر کام ہے وہ خاکہ نگاری میں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اردو ادب میں ڈرامہ بھی ہے، ناول بھی ہے، افسانے بھی ہیں، یہ ساری چیزیں، شاعری بھی ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے ہٹ کے آپ نے جس کو موضوع بنایا، جس صرف میں آپ نے کام کیا، وہ خاکہ نگاری میں آپ نے کام کیا۔ ٹھیک ہے، اور خاکہ نگاری کس کے کہنے پر شروع کی آپ نے؟ ڈاکٹر جمیل جالبی کے مشورے پر آپ نے خاکہ نگاری شروع کی۔ ٹھیک ہے، اور آپ کے خاکوں کا مجموعہ ہے، یعنی کہ آپ نے بہت سارے خاکے لکھے ہیں۔ خاکہ کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ آج ہم جو سبق ہم پڑھیں گے، اس کی پڑھائی بھی ہم کریں گے، وہ سبق مرزا محمد سعید کی زندگی سے متعلق ہے۔ ان کی جو خصوصیات تھیں، ان کی شخصی اوصاف تھے، ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ یعنی کہ اردو ادب میں کسی کے شخصی اوصاف کو بیان کرنے کو خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خاکہ نگاری کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ وہ کسی بھی شخص کے جو اوصاف ہیں، اس کی زندگی کی جو خصوصیات ہیں، کوالٹیز ہیں، ان کو بیان کرنے کو، ٹھیک ہے، ہم خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ سوانح نہ ہو، اس کی سوانح عمری نہ ہو۔ ٹھیک ہے، سوانح عمری عام طور پر جو لوگ دنیا سے رخصت ہو جایا کرتے ہیں، عام طور پر ان کے متعلق لکھی جاتی ہے، سوانح عمریاں لکھی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو خاکہ نگاری میں کیا ہے کہ وہ جو ہے خاکہ نگاری کے ایک شخص کی خواص کو بیان کرنے کو خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ تو آپ کے خاکوں کا مجموعہ گنجینہ گوہر اور بزم خوش نفسہ۔ گنجینہ گوہر یعنی کہ آپ کا جو موجودہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں مرزا محمد سعید، یہ سبق جو ہے گنجینہ گوہر سے لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو کہ یہاں پر جو ہے ان کی کتاب کا اپنا خاکوں کے مجموعے کا نام بھی ہے گنجینہ گوہر، بزم خوش نفسہ۔ اور آخر میں سوال ہے تصانیف۔ آپ کی کون کون سی ادبی تصانیف ہیں؟ جس میں اجڑا دیار ہے، دلی کی بختہ ہے، اور دھان کے کھیت ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ چند 10 ٹوٹل سوالات بنتے ہیں شاہد احمد دہلوی سے متعلق، جو انہوں نے ان کی زندگی سے متعلق ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو اسی طریقے سے آپ اپنی کاپیز پر اس کو نوٹ کر لیں گے اور اس کو یاد بھی کر لیں گے۔ تو اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، سبق کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ یعنی کہ سبق آپ کا کون سا ہے؟ مرزا محمد سعید۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ آج کا سبق جو ہے اردو صنف میں اس کی کون سی صنف ہے، یعنی کہ مضمون ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، کیا ہے؟ تو آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں مرزا محمد سعید، وہ اردو ادب میں جو اس کی صنف ہے وہ خاکہ ہے، کیونکہ اس میں ہم مرزا محمد سعید جو ہے ان کے بارے میں، ہم ان کی زندگی اور ان کے شخصی اوصاف جو ہے ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو اس سبق کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک اور دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس سبق کے اندر ہم دلی کی جو تہذیب ہے اس کے بارے میں، دلی کی جو معاشرت ہے اس کے بارے سے بھی ہم جو ہے روشناس ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم خاکہ نگاری کو سمجھیں گے کہ خاکہ نگاری ہوتی کیا ہے، کیونکہ اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ خاکہ نگاری کہتے کسے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمیں جو علمی مجالس ہیں، ان علمی مجالس کے اندر جو ہے طور طریقے جو ہیں، علمی مجالس کے اندر بیٹھنے کے آداب ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اس سے بھی ہم روشناس ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس کی جو
مشق ہے اس مشق کے اندر جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ جو ہے وہ بھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے سبق کے اختتام پر. تو بچوں آج ہم اپنے سبق کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں مرزا محمد سعید. تو پہلا اس کا پیراگراف میں شروع کرنے لگا ہوں تو آپ نے اس کو غور سے سننا ہے کیونکہ اس پیراگراف کے اندر یا اس سبق کی پڑھائی کے دوران جو مشکل الفاظ ہوں گے آپ نے وہ مشکل الفاظ کے میننگ ساتھ ساتھ لکھتے جانا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا جو سوال نمبر 3 ہے بورڈ کے اکارڈنگ, ٹھیک ہے, اس سوال نمبر 3 کے اندر جو اقتباسات کی تشریح ہے اس کے اندر خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی آتے ہیں جو کہ آپ کو لکھنے ہوتے ہیں اور وہ 2 نمبر کے ایک پیراگراف کے اندر معنی ہوتے ہیں. آپ کو 2 اقتباسات کرتے ہیں تو ٹوٹل ملا کر آپ کے معنی کے اعتبار سے 4 نمبر بنتے ہیں آپ کے پورے بورڈ کے پیٹرن میں. تو 4 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے الفاظ کے معنی کے اعتبار سے, تو یہ آپ کو لازمی اس کو یاد ساتھ ساتھ لکھتے جائیے گا. تو میں اس کی جو پڑھائی شروع کرتا ہوں اور آپ نے اس کو غور سے سننا ہے. صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا. دل دھک سے رہ گیا مطلب دل اداس ہو گیا, پریشان ہو گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے. سوئم مطلب ان کے کل ہیں یا ان کو دنیا سے رخصت ہوئے 3 دن ہو چکے ہیں. خاموش زندگی خاموش موت. مرزا صاحب کی علالت مزاج. علالت مزاج مطلب کہہ لیں کہ بیماری یا پھر مرض الموت کی اطلاع. مرض الموت کہتے ہیں وہ مرض جس سے موت لاحق ہو جائے کہ اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی. حد یہ کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے. رحلت مطلب انتقال فرما گئے اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہو. سانحہ ارتحال کا مطلب کہتے ہیں موت کا حادثہ, بہت بڑا حادثہ, غمناک حادثہ. افسوس اتنا بڑا صاحب کمال ہم سے اٹھ جائے. صاحب کمال مطلب ہنرمند آدمی اور اس کی سناونی ہم تک نہ پہنچے. سناونی کا مطلب ہے اس کی خبر. کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ. زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا. شعار مطلب طریقہ نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں. اہل کمال اہل ہنر لوگوں سے غافل ہو جائیں. غافل ہو جائیں مطلب ان کو بھول جائیں یا فراموش کر دیں. ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے. شاید ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا-ایکی ہم سے چھین لیا گیا. ایکا-ایکی مطلب اچانک. تو یہ پہلا پیراگراف آپ کا مکمل ہوا. تو اس پہلا پیراگراف کے اندر آپ جو سبق کا جو پہلا پیراگراف ہے صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر یہاں سے لے کر سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی, اس کو آپ یہ جو ہے اس کے گرد جو آپ نشان لگا لیں. یہ آپ کے اقتباس کے حوالے سے تشریح ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو انڈر لائن کر دیں. یہ پورا پیراگراف بنے گا جو آپ کے اقتباسات کی تشریح کے حوالے سے بڑا ہی اہم اور موضوع اہم ہے. اس کو آپ جو ہے انڈر لائن کر دیں اس پورے پیراگراف کو. اب دوسرے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں. عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے. عالم مطلب علم والا اور عالم مطلب دنیا. ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے. اب ان کی عدم موجودگی مطلب غیر موجودگی رہ رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا. گھاؤ کہتے ہیں زخم کو کہتے ہیں. مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے, یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کی علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوتے تھے. ان کو پہچان نہیں پاتے تھے. دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے. شہرت کہتے ہیں نام کے بہت زیادہ لوگوں میں مشہور ہو جانا اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند ہے. پبلک پلیٹ فارم یعنی کہ عوام کے سامنے آنا پسند نہیں کرتے تھے. کام کرتے تھے ستائش کی تمنا. ستائش مطلب تعریف کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر یعنی کہ بے پرواہ ہو کر. ان کو لالچ کسی قسم کا لالچ نہیں ہوا کرتا تھا. کام کرتے تھے اپنے تسکین کے لیے. تسکین مطلب تسلی کے لیے. کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا. فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے. انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبد القادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے. سر عبد القادر کون ہے؟ یہ علامہ اقبال کے بہت گہرے دوست تھے. ٹھیک ہے, وہ بھی جو ہے ایک بہت بڑے ادیب تھے. ان کا ایک رسالہ چھپا کرتا تھا مخزن. اس رسالے کے اندر انہوں نے اپنے مضامین لکھے. وہ بھی کب لکھے؟ جب ان کا خود لکھنے کو جی چاہا, کسی کے کہنے پر نہیں لکھے. مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے. مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے. پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی, بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑھ جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا. لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہیے اور بڑی بڑی رقمیں پیش کی, مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا. پبلشروں کا مطلب لکھ لیں کتابیں چھاپنے والے. اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا. بے مزد مطلب بغیر کسی رقم کے.
اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا۔ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے، نہ مانے، بولے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا۔ چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے تعارف کرایا، تعارف مطلب جان پہچان کروائی۔ مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا، ان کے پہلے سے ہی وہ جان چکے تھے کہ اس شخص کے آنے کی غرض کیا ہوگی۔ تو مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا۔ پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، بولے آپ میرے ناول کے 5000 روپے دے دیں گے، 10,000 روپے دے دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ 5-10 ہزار کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سٹی گم ہو گئی مطلب ان کے ہوش اڑ گئے، اور 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت مطلب بات بدل کر رخصت چاہیے۔ مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی مارکۃ العراق کتاب کا مطلب ہے بڑی مشہور کتاب، مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی ان سے لے گئے۔ پروفیسر تاجور نجیب آبادی ایک مناور شاعر اور ادیب تھے، ٹھیک ہے، ان کے شاگردوں کا حلقہ خاصا وسیع تھا۔ تو باہر پروفیسر تاجور نجیب آبادی سے ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی۔ مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں یعنی کہ چنی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا، یعنی کہ یہ مذہب اور باطنیت ان کی بہت اہم کتاب ہے۔ تو مرزا صاحب دلی کے شرفاء کے ایک متمول کہتے ہیں امیر خاندان کے چشم و چراغ یعنی کہ بیٹے تھے۔ تراہا بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے۔ تراہا بیرم خان مطلب یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ تراہا آپ تو جیسے ہم لفظ پڑھتے ہیں اردو کہتے ہیں چوراہا پڑھتے ہیں، چوراہا مطلب وہ چوک جہاں پر 4 طرف سے راستے نکل رہے ہیں اسے ہم چوراہا کہتے ہیں، 4 راہ جہاں سے نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تراہا ہے کہ جہاں سے 3 راہ نکلتے ہو، ٹھیک ہے، اسے ہم تراہا کہتے ہیں۔ تراہا بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے، اسی کے نکڑ پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا۔ آبائی مکان باپ دادا کا مکان تھا۔ اسی علاقے میں سر سید احمد خان کا قدیم مکان بھی تھا۔ سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیز داری تھی، عزیز داری مطلب رشتہ داری تھی، اور منشی ذکاؤلہ سے بھی ان کی قرابت داری ہو گئی تھی۔ 50-60 سال پہلے دلی کے مسلمان شرفاء میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر سر سید نے مسلمانوں کے غلط نظریے کی بہت کچھ اصلاح کر دی تھی، یعنی کہ غلط نظریے مطلب غلط سوچ کی اصلاح کر دی تھی، یعنی کہ درستی کر دی تھی۔ اسی زمانے میں دلی کے 2 نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی، یعنی کہ شہرت حاصل کی۔ ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھے اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید۔ مرزا محمد سعید نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے استادوں میں علامہ اقبال بھی تھے، جن سے ان کے مخلصانہ تعلقات آخر دم تک قائم رہے۔ مخلصانہ تعلقات مطلب پرخلوص تعلقات آخر دم تک قائم رہے۔ انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906 سے 1907 میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں ہی انگریزی کے پروفیسر مقرر ہو گئے۔ پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے۔ پطرس اور تاج نے بھی مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا مطلب پطرس اور تاج نے بھی مرزا محمد سعید سے علم حاصل کیا، ان کے شاگردوں میں تھے۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت و ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے، یعنی کہ کم تر سمجھتے تھے۔ میں نے بارہا پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا ہے۔ پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وائسرائے ہند کا بھی۔ تو بچوں آج کے لیے ہماری پڑھائی یہاں تک کافی ہے، تو باقی جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کی جو بقیہ جو ریڈنگ ہے نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس پڑھائی کو یعنی کہ اس ریڈنگ کو جو ہے آپ نے غور سے سنا ہوگا اور اس کے معنی بھی لکھ لیے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں جو کچھ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے آپ اس کو خوب دل لگا کر اس میں محنت کیجئے، کیونکہ یہ واحد اردو کا ایک سبجیکٹ ہے جو آپ کی ڈویژن کو امپروو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اس کے اندر غفلت کا مظاہرہ کیا، آپ چاہے سائنسی مضامین میں جتنے بھی نمبرز لے لیں، جب تک آپ کے بقیہ مضامین میں اردو ہے، اسلامیات ہے، ان میں اگر آپ اچھے نمبر حاصل نہیں کریں گے تو آپ ایک اچھا گریڈ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو اگلے لیکچر میں ہم ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔